بلکہ وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ایک ایسی جماعت موجود رہے گی ظاہرین علی الحق، جو حق پر قائم رہے گی، اعتدال پر قائم رہے گی، اسوہ محمدی پر قائم رہے گی، محمد رسول اللہ کے قدم ناز پر قائم رہے گی۔ مخالفت کرنے والوں کی مخالفتیں انہیں ان کے پائے ثبات کو لغزش نہ دے سکیں گی اور انہیں ان کے یقین کو متزلزل نہ کر پائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشائخ کے صدقے میں ہمیں ان میں شامل فرمائے کہ ہمارا یقین جس طریقے سے خانقاہ کے چہار دیواری میں ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کی مجلسوں میں ہوتا ہو جو ہمارے مخالفین ہیں، اور کسی قسم کا دباؤ، کسی قسم کی الجھن، کسی قسم کے بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کی اس کردار کو یاد رکھیے، جو بھی محمد رسول اللہ کے مشن پر چلے گا اس کی مخالفت بھی ضرور ہوگی اور وہ سربلند بھی ضرور ہوگا۔ یہ ان دونوں پر یقین رہنا چاہیے، مخالفت بھی اس کی ہوگی اور سربلند بھی وہ ہوگا۔ آپ مشن کو دیکھ لیجئے، محبوب الہی کے مشن کو دیکھ لیجئے۔ ارے جناب محبوب الہی کا دلی میں وہ دور بھی تھا جب دہلی سے ایک کم عمر لڑکا، ایک نوجوان اپنی ماں اور اپنی بہن کو لے کر کے دہلی میں کرائے کے مکان کی تلاش کر رہا تھا، اور اسے آدھی رات میں بے گھر کر کے اس کی ماں اور بہن کے ساتھ نکال دیا گیا اور وہ مسجد میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ یہ مشن ہے، اس مرحلے سے دو چار ہونا پڑا ہے ہمارے مشائخ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تو دیکھیے، دشمن سامنے ہے، پیر دکھ رہے ہیں اس کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اندر ہیں غار ثور کے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اب پکڑ لیے گئے، اب دھر لیے گئے، اب بالکل دشمن دروازے پہ آ گئے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ کا یقین بول رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی مدینہ طیبہ میں آیا، غزوہ بدر صغریٰ کا، جنگ احد کے بعد جو ایک غزوہ جس کا چیلنج ابو سفیان نے دیا تھا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے حوصلے نسبتاً پست ہو گئے تھے، بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اللہ کے رسول نے جب ترغیب دینی شروع کی، بلانا شروع کیا، تو لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے، کیسے جائیں، کیسے آگے بڑھیں۔ اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلے اللہ کے دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ بہادری اور یہ شجاعت ہے محمد رسول اللہ کی، دین کی دعوت دینے نکلے ہیں۔ اللہ پر یقین اس قدر ہے کہ اللہ رسوا نہیں کرے گا، اللہ شرمندہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے اور بالخصوص چشتی نظامی صوفیہ کی ان تحریکات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مخالفتوں میں اور دل شکن ماحول میں امید اور یقین کا اجالا اس طریقے سے ہمارے سینے میں موجود ہو کہ ہماری آنکھیں کبھی امید کی روشنی سے محروم نہ ہوں اور یقین کے اجالے سے کبھی انہیں محروم نہ کیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من الذنب فانہ